पंजाब के बच्चों को याद होनी चाहिए। पंजाब ने आखिर तक मज़ाहमत की थी। कईयों के तो लीडरशिप सारी की सारी अंग्रेज उठा के ले गया था। आपको पता है टीपू जो है उसके अबाओ अजदाद यानी दादा जो थे वो चनियोट के रहने वाले पंजाब के सपूत थे। तो अब ये एजाज छीनने के लिए कि एक पंजाब का सपूत यहाँ से निकला और वो साउथ इंडिया में जाके उसने एक शानदार रियासत बनाई जो उस वक्त तांबे की सनत के अंदर एडवांस लेवल पे एग्जिस्ट करती थी। तांबे की तार बना करती थी जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती थी। सफेद चीनी बड़े सगीर के अंदर पहली मर्तबा रियासत मैसूर ने बनाई थी। रेशम का कपड़ा जिसको हम कहते हैं कि एक माचिस की डिबिया में पूरा सूट आ जाता था, इतना बारीक और नाजुक, वो रियासत मैसूर में बनता था। रियासत मैसूर उस वक्त रॉकेट और मिसाइल के तजर्बात करती थी। इतनी जदीद रियासत एडवांस थी, वो पंजाब के एक सपूत ने जाके बनाई थी। तो ये क्लेम हमसे छीनने के लिए हमें पे इल्जाम लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया दादा, पंजाब के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। प्लीज। आपने पिछले एक प्रोग्राम के अंदर अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताई कि कैसे, और आपने इसमें दिखाया कि पंजाब के साथ ख़ास कुछ उनका रंज है। तो आज एक तो पंजाब की हिस्ट्री बताएं, साथ जिस तरह टीपू सुल्तान सिराजुद्दौला के बारे में भी है कि इधर भी पंजाब की फ़ौज गई थी इनके खिलाफ। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमने मतलब मेरी नस्ल ने या हमारी पहले वाली नस्ल ने वो अपने बच्चों को बताई ही नहीं है। ठीक है। और मैंने तो खुद ड्राइव की है। ओके। अच्छा, मसलन अब ये दो झूठ जो हैं कि सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ की फ़ौज लड़ी थी, ठीक है, वो पंजाब के फ़ौजी उसमें शामिल थे या पंजाबी उसमें शामिल थे, या टीपू सुल्तान की जो फ़ौज थी उसके अंदर जो थे वो पंजाब के फ़ौजी थे, ये दोनों अव्वल दर्जे के झूठ हैं। ओके। ठीक है। और ये जो यूपी के मुहक्किकीन और तारीख़दान हैं उन्होंने किड़ निकाली है पंजाब से अपनी, और उन्होंने ये झूठ लिखा उसके हिस्ट्री की बुक्स में लिखा गया। हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा और जो बाद में मुतालिया पाकिस्तान का हिस्सा बना, ये सच नहीं। ठीक है। मैं ना मतलब बास चीज़ें बंदा आप सोचना शुरू करता है कि भाई 1846 में आके तो रंजीत सिंह की सल्तनत का ख़ात्मा हुआ है और अंग्रेज़ का पंजाब पे कब्ज़ा हुआ है। ये तो तारीख़ के अंदर हकीकत है ना जी। तो 1846 से पहले अंग्रेज़ की फ़ौज के अंदर पंजाब का मुसलमान कैसे शामिल हो गया? सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है ना। उससे पहले पूरे पंजाब बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर, ये तारीख पंजाब के बच्चों को याद होनी चाहिए, अंग्रेज के सामने सबसे आखिरी रियासत थी जो सरेंडर हुई थी। जी। ये सारे जो है ना जो बड़े बहादुर हैं और बड़े जिदार हैं और बड़े फलाने हैं और बड़े डमकाने हैं, जी। ये पहले शामिल अंग्रेज के सामने सरेंडर करने वालों में शामिल थे। पंजाब ने आखिर तक मज़ाहमत की थी। सबसे आखिर में सबसे खुशहाल खित्ता जो था वो अंग्रेज के सामने सरेंडर हुआ था। ये जितने भी बाकी हैं ना, ये जो हमें हमारी तारीख जिन्होंने लिखी ये सबसे पहले सरेंडर किए थे। अच्छा, क्योंकि 5-5 हज़ार साल पुरानी तारीख है। जी। अच्छा। और कईयों के तो लीडरशिप सारी की सारी अंग्रेज उठा के ले गया था, जो आज कहते हैं हम समुद्र का रास्ता बंद कर देंगे। अच्छा। ठीक है। पीर पगाड़ा कहाँ पला था, जरा पता तो करें उससे। मतलब हमें तो मरसू का नारा सुना देते हैं ना। और यार ऐसे बहादुर कौम थी, उनकी पूरी लीडरशिप उठा के अंग्रेज ले गए, मौजूदा को मार दिया, बच्चों को ले जाके अपने पास ट्रेन करके तो फिर आगे कहा कि आप यहाँ पे हमारे नुमाइंदे बन के रहो। हाँ जी, ताकि मुझ जैसे निकले फिर। ठीक है। तो मेरा मतलब है बाकियों को तो भूल दें, ये तारीखी हकीकत तो अपनी जगह पे है ना जी। कि सबसे आखिर में पंजाब ने मुज़ाहमत की, पंजाब ने सरेंडर किया। अब 1846 से पहले पंजाब के लोग जो थे वो अंग्रेज की फौज में कहाँ से आ गए? एक तो मैं ये तवज्जो चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो 1846 के बाद अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती भी हुए वो रेजिमेंट्स थीं जो कि बेसिकली रंजीत सिंह की फ़ौज के सिपाही थे। ओके। ठीक है। अंग्रेज़ ने ये सोचा कि ये तरबियत याफ्ता कत्लो गारत गरी के माहिर लोग हैं, फ़ौजी हैं। ओके। अगर हमने इस फ़ौज को डिसमेंटल किया तो ये लोग यहाँ पे फैल जाएंगे और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है।
انگریز نے جو تھا وہ بجائے اس کے کہ ہیوملیٹ کرتے رنجیت سنگھ کے بچوں کو یا اس کی، انہوں نے ان کو عزت دے کے تھوڑی دیر کے لیے ریٹین کیا 1942-46 تک، اور اس دوران وہ پوری کی پوری فوج کو نا کمپنی بہادر کی فوج ڈکلیئر کر دی، ناٹ برٹش رائل آرمی بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ان کو گارڈز ڈکلیئر کر دیا. یہ ہمارے دفتروں کے باہر آج کل گارڈ، ہاں جی بالکل، انہوں نے کہا جی یہ سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیں. ریجمنٹیں ان کی ویسے ہی برقرار رہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ فلانی ریجمنٹ تو یہ ڈمکانی ریجمنٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور صرف یہ رنجیت سنگھ کی فوج اور اس میں سکھ اور مسلمانوں کی نمائندگی اس فوج کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور یہ صرف فٹ سولجرز تھے. اگر رنجیت سنگھ کی فوج میں کوئی مسلمان شامل تھے تو اس سے فٹ سولجر تھے، فٹ سولجرز تھے. ویسے رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم جو تھے وہ مطلب کہ ایک سید زادے تھے. اچھا، آئے وہ کابل سے ہوئے تھے. اچھا تبھی پھر ٹھیک ہے، آئے وہ کابل سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ان کی اولاد آج بھی لاہور میں رہتی ہے. اچھا، ہاں. تو لیکن رنجیت سنگھ کی فوج جو فوج تھی اس کے اندر نمائندگی مسلمانوں کی بہت کم تھی. تو رنجیت سنگھ کی فوج کمپنی بہادر کی فوج بنی اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر اسے رائل برٹش آرمی کا حصہ ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جب پھر پاکستان بنا تو یہ جو پنجاب سے رائل برٹش آرمی کا حصہ بنائے گئے جو تھی نا وہی پھر پاکستان کو واپس کی گئی. اچھا، انہیریٹنس کے اندر. اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور نمبرز بھی ان کے وہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک جیسے ہے کہ پنجاب ریجمنٹ جو ایف سی ہے وہ پشاور میں ہماری اس ٹائم پہ کے پی کے اندر ہے، جو جہاں پہ بھی ہے. جی جی جی، ٹھیک ہے. یہ بھی انگریز کا اصول تھا نا ٹھیک ہے کہ جو ہے. اچھا، اب مسلمانوں کی فوج کے اندر انڈکشن شروع ہوتی ہے 1895 کے بعد. اچھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انگریز کو اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے سمٹمز نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اوکے، ٹھیک ہے. برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی انڈکشن کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کا اگر آپ پڑھیں تو روس کو محدود کرنا تھا. اوکے، ٹھیک ہے. اور روس کو محدود کرنے کے اندر افغانستان والی سائڈ پہ جو روس کی توسیع پسندانہ عزائم تھے یہاں پہ اس کو منہ دینے کے لیے یہاں پہ بھی انہوں نے چوکیاں اور چھاؤنیاں وغیرہ قائم کرنا شروع کی تھیں. اوکے. کندھار سے ایران کو جائیں تو راستے میں آتا ہے لشکر گاہ کا شہر، اس کا نام لشکر گاہ ہے. وہ انگریز نے قائم کیا تھا، وہ شہر بنایا تھا، وہاں پہ آ کے اس کی فوج ٹھہری تھی. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی انگریز نے یہ جو روسیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج کھڑی کرنی شروع کی تو اس فوج کے اندر برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی انڈکشن پہلی مرتبہ شروع ہوئی 1895 میں. 1895 کے بعد. ٹھیک ہے. پھر 1910 کے بعد ہلکی پھلکی جنگ اور 1916 کے بعد بھرپور جنگ شروع ہو گئی. فرسٹ ورلڈ وار جو 1920 کے اندر ختم ہوئی. ٹھیک ہے، 1919 کے اندر ختم ہوئی اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کی نوبت آئی. اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ انگریز کی فوج کے اندر پنجاب کے مسلمان شامل تھے یا پنجابی شامل تھے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا تھا ٹیپو سلطان کے اس کے قلعے کے اوپر، اور جناب وہ دروازہ بند کر رہے تھے تو دروازوں میں انہوں نے سر دے دیے تھے اور دروازے بند نہیں ہونے دیے تھے اور ٹیپو کو شکست ہو گئی تھی. یہ پنجاب کے غدار تھے. وہ بھائی پنجابی ہو تو پنجابی مسلمان تو سب سے سپریس طبقہ تھا اس وقت اور ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ تو فوج میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو لان تان ہوتی ہے نا یہ تاریخی طور پہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے. اور بدقسمتی سے یو پی کے ہمارے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا اور ہمارے ہاں سے کسی مؤثر طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا گیا. میں اسے اپنا ایک قومی ملی فریضہ سمجھتا ہوں، زمین کا قرض سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقائق تاریخ پڑھنے سے میرے سامنے آئے ہیں میں اگلی نسل کو بتا کے جاؤں اس دنیا سے. بالکل ٹھیک بات. اس کی بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی جی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوگا، لیکن ہم اس طرح کی جو اپنے ہمارے ہیں ہمیں یہ کسی نے بتایا نہیں ہے.
جی یہ تو ہم نے صرف ایک ٹیکنیکل انالیسس کیا نا یار، یہ کیسے ہو گیا. اور زیادہ چیلنج. اور آپ کو پتا ہے ٹیپو جو ہے جی اس کے آباء و اجداد یعنی دادا جو تھے وہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے. اچھا وہ پنجاب سے ہی تھے. جی جی پنجاب کے سپوت تھے. تو اب یہ اعزاز چھیننے کے لیے کہ ایک پنجاب کا سپوت یہاں سے نکلا اور وہ ساؤتھ انڈیا میں جا کے اس نے ایک شاندار ریاست بنائی جو اس وقت تانبے کی صنعت کے اندر ایڈوانس لیول پہ ایگزسٹ کرتی تھی. تانبے کی تار بنا کرتی تھی جو پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہوتی تھی. اوکے. ریاست میسور کے اندر سفید چینی برے صغیر کے اندر پہلی مرتبہ ریاست میسور نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ریشم کا کپڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ماچس کی ڈبیا میں پورا سوٹ آ جاتا تھا اتنا باریک اور نازک، وہ ریاست میسور میں بنتا تھا. ریاست میسور اس وقت راکٹ اور میزائل کے تجربات کرتی تھی. اتنی جدید ریاست تھی وہ پنجاب کے ایک سپوت نے جا کے بنائی تھی. حیدر علی کے والد صاحب جو تھے وہ چنیوٹ سے تھے. ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی اور حیدر علی کے والد صاحب چنیوٹ سے گئے تھے، تاجر تھے اور تجارت کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے. موقع ملا بادشاہ کے ہاں اور وہ ریاست ان کو عطا ہو گئی اور پھر ان کے اولاد نے آگے اس کو ترقی دی. اور یہ کلیم ہم سے چھیننے کے لیے ہم ہی پہ الزام لگا دیا. ٹھیک ہے. یہ وہی گوئبل کا پروپیگنڈا کا اصول نمبر 2 کہ جو جرم آپ کر رہے ہوں اس کا الزام اپنے مخالف پہ لگا دیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور زیادہ چیلنجیبل ہے میرے خیال سے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو آپ بیٹھ جائیں. ہاں نشست کر لیں اس کے اوپر. مطلب ٹیکنیکلی آپ خود دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں تو تاریخ کا طالب علم کے طور پہ واقعات کو ترتیب میں رکھ کے دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس پہ بحث کرنے کو تیار. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے علم میں کوئی اضافہ کرے گا تو ہم اس کے احسان مند ہوں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے دادا بہت شکریہ آج کے ویلاگ کے لیے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.